السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمایا، اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تم کو بچا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اسی طرح سے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 103 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ترجمہ بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلے کی وضاحت کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر جو مفسرین اہل علم نے بیان کی ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اس سے پہلے ہم نے جماعت کس کو کہتے ہیں اور فرقہ کس کو کہتے ہیں بتلایا تھا۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو حدیث کی شکل میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے۔ کسی انسان، کسی عالم، کسی مفسر کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے، اکابروں میں سے کسی کے ارشادات نہیں ہیں، بلکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو احادیث کی شکل میں کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی اصل مسلمانوں کی جڑ ہے۔ مسلمان اگر قرآن و حدیث سے جڑیں گے تو جماعت بنے گی، یاد رکھیے گا، فرقہ نہیں بنے گا۔ مسلمان اگر جماعت سے جڑے، مسلمان اگر قرآن و حدیث سے جڑے، جماعت بنے گی۔ مسلمان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر شخصیت سے جڑنے کی کوشش کریں، کسی امام کو مقرر کر کے اس سے جڑنے کی کوشش کریں، کسی پیر صاحب کو مقرر کر کے ان سے جڑنے کی کوشش کریں، انہی کے ہم مسلک کو ماننے والے ہیں، اس طرح کا اگر کہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جماعت نہیں بلکہ وہ فرقہ ہے، کیونکہ فرقہ قرآن و حدیث سے ہٹنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر، آیت کریمہ کے پہلے اسٹیپ میں ہی بہت ہی وضاحت سے مسلمانوں کو ہی مخاطب کیا اور کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اب یہاں پر فرقہ سے مراد جو مسلمانوں میں رائج فرقے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرقوں سے مراد جماعت و جمعیت کے اندر بھی الگ الگ جو گروپ بندیاں ہوتی ہیں وہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں اور من موجی کرنے لگتے ہیں۔ جب من موجی کرتے ہیں تو فرقوں میں بڑھتے ہیں۔ یہ حال ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہاں پر اللہ کی رسی، جس کو حبل اللہ کہا گیا ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد جو تفسیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو، کیونکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا۔ اور فرقوں میں کب بٹو گے؟ جب اللہ کی رسی کو چھوڑو گے۔ اور اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع سے مسلمانوں کو بہت ساری وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت یہ بھی کی جو حدیث کی کئی کتابوں کے اندر ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حدیث بالکل کلیئر ہے
سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے حدیث بالکل کمپلیٹ ہے. کوئی بھی اس کے اوپر ریف نہیں لگا سکتا کہ یہ حدیث اس طرح سے غلط ہے یا اس میں یہ چیز کی کمی ہے. نہیں، حدیث کا معنی اور مفہوم بھی بالکل قطعی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے یہ بھی مروی ہے کہ یہاں پر حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب. اور جب اللہ کی کتاب کی بات آئے تو یقیناً اللہ کی کتاب میں پہلا درجہ ہے قرآن کریم کو. لیکن اللہ کی کتاب صرف قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ بھی اللہ کی کتاب ہی ہے، اگرچہ وہ نبی کی زبان سے نکلی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ وہ میری ہی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ میری ہی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، جو ہم نبی کو کہتے ہیں وہی نبی بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان سے جتنی باتیں نکلتی ہیں سب لکھ لیا کرو، کیونکہ حق کے علاوہ میری زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی. اور حق کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہے وہی حق ہے، دوسرا کوئی چیز حق نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب میں یہ قرآن کریم بھی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، الگ الگ فرقہ نہ بنا لو کہ ہم اس امام کے مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم اس امام کے مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم اس پیر کی مریدی کرنے والے ہیں، ہم اس فلاں کے پیچھے چلنے والے ہیں. ایسا نہ کرو، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. صحیح مسلم کتاب الاخزیہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم لوگوں کے لیے 3 باتوں کو پسند کیا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کیا ہے. 3 وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اللہ نے پسند فرمایا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو تمہارا حکمران مقرر ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. تو یہ 3 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اس میں سے ایک وہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اور 3 چیزیں جو ناپسند فرمایا ہے بے مطلب کی بات قیل و قال، بہت زیادہ سوال اور مال کو ضائع کرنا. لیکن ان چیزوں میں جو سب سے اہم بات جو ہم بتلانا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل کر کے رہنے کو پسند کیا ہے، اختلاف کو پسند نہیں کیا ہے. بعض لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں اور اس سلسلے میں موضوع اور ضعیف روایتوں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اختلاف کو رحمت بنایا ہے، اختلاف جو ہے اس امت کی رحمت ہے. یہ غلط بات ہے. یہ اپنے من کی باتیں ہیں. جو من کی بات ہوتی ہے جس کا کوئی ویلیویشن نہیں ہوتا ہے. من کی بات سمجھتے ہیں نا، من کی بات، یہ جب من کی بات لوگ بولے نا سمجھ لیجیے کہ بے وقوف بنا رہا ہے لوگوں کو. کوئی بھی ہو اگر کوئی کہتا نا کہ من کی بات، وہ بے وقوف بنا رہا ہے لوگوں کو. وہ اپنے من کی بات لوگوں کو الو بنانے کی بات کر رہا ہے. تو جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس امت میں اختلاف رحمت ہے وہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، کیونکہ اختلاف اگر رحمت ہوتا تو اللہ پسند فرماتے. لیکن نبی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کتاب الاخزیہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ پسند کیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مل کر کے مضبوطی سے پکڑے اور فرقوں میں نہ بٹے، اختلاف نہ کریں. اسی بات کو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، جب اسلام نہیں آیا تھا. مدینے کے اندر اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، دونوں میں بڑی نفرتیں تھیں، بڑی عداوتیں تھیں، لمبی لمبی جنگیں ہوا کرتی تھی. لیکن جب اسلام آیا اور اس نے
اتفاق کی تعلیم دی، اختلاف کی نہیں. کہتے ہیں نا اختلاف امتی رحمت، نبی نے فرما دیا. حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، موضوع روایت ہے. اور اس کو بنیاد بنا کر کے یہ فرقوں میں کھیلنے والے لوگ جو ہیں، یہ ہمارا فرقہ ہے ہمیں کھیل لیتی، یہ تمہارا فرقہ ہے تمہیں کھیل لیتی، جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ امت میں اختلاف رحمت ہے. نبی نے تو فرمایا کہ اللہ نے رحمت نہیں کہا ہے بلکہ اختلاف نہ کرنے کو پسند کیا ہے، فرقوں میں نہ بٹنے کو پسند کیا ہے، اتحاد کو پسند کیا ہے. سب مل کر کے قرآن و حدیث کے تابع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، اس چیز کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو پرانے زمانے میں تم لوگ ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. پرانے زمانے میں تم لوگ ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن تھے، بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے. لیکن اسلام آیا، اس نے اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی، مل جل کر کے رہنے کی تعلیم دی، خوب بہترین انداز میں رہنے کی تعلیم دی. قرآن آیا، کہا کہ اس کی پیروی کرو. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ حدیث کی پیروی کرو. کہا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی ہدایت پائے گا. یہ سب بات کہا، کیوں کہا؟ تاکہ متحد ہو جائے مسلمان. اور تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم لوگ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے پکے دشمن تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تم لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دیا، تم بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے تم. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورہ انفال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. آیت نمبر 62، آیت نمبر 63 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے سے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ اختلاف کے ذریعے سے نہیں، فرقوں کے ذریعے سے نہیں، ہمارا اپنا اپنا مسلک ہے اس کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد کے ذریعے سے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ذریعے سے آپ کا سپورٹ کیا اور مسلمانوں کے درمیان محبت ڈال دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، جتنی بھی دولت ہے، اگر تمام دولت کو خرچ کر دے، زمین کی تمام دولت کو بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان محبت پیدا نہیں ہوتا. محبت کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج بھی محبت پیدا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے درمیان، لیکن صرف یہی شرط ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کی اتباع کرنا ہی اپنی اصل ذمہ داری انسان بنا لے. یہ جمعیت و جمعیت کے اندر جو پھوٹ کا جو مسئلہ ہے، یہ اختلاف کا جو مسئلہ ہے، اس کو بھی ختم کرنے کا بس یہی ذریعہ ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جماعت و جمعیت کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ لوگ منمانی کرنے لگتے ہیں، من موجی کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ بڑھ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمعیت و جماعت کے ذریعے سے جو کام چل رہا ہوتا ہے فوراً اس پر بریک لگ جاتا ہے. قرآن و حدیث کو پکڑ لو نا یار، متحد ہو جاؤ گے، متفق ہو جاؤ گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی جماعت، جمعیت، قوم اور سماج کے اندر اتحاد و اتفاق چاہیے، قرآن و حدیث کو ہی بنیاد بنانا پڑے گا، وگرنہ اتحاد نہیں ہونے والا ہے. اتحاد کا راگ الاپنے والے، اتحاد کا ڈھونگ رچنے والے، اتحاد کا نعرہ لگانے والے چاہیں گے کہ قوم کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر اتحاد ہو جائے. نہیں ہوگا. اتحاد کے لیے قرآن کریم کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا، اتحاد کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر اکٹھا ہونا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے اس کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، محبت پیدا کر دی، تم اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر، قرآن کو بھیج کر، نبی کی تعلیم کو بھیج کر اس چیز سے تم کو بچا لیا. اور آگے اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے باتوں کو بیان کرتا ہے.
قرآن میں سب بات کھول کھول کر کے بیان کیا جائے، نبی نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، کہا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ محترم سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔